فیملی، خاندان، رشتہ دار، اقربا، جانے اور نہ جانے کتنے انجانے لوگ ہماری زندگی کی نشو و نما، ترقی اور فروغ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ لہٰذا فطری طور پر یعنی نیچرلی ہمارے ان کے بیچ ایکسپیکٹیشنز قائم ہو جاتی ہیں، توقعات جڑ جاتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی کہ ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ انٹرڈیپینڈنس کسی بھی سوسائٹی کا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر انسانی سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن کو لے لیں، ہم ایجوکیشن لینے کے لیے اسکول میں اپنا ایڈمیشن کرواتے ہیں جس کی فیس ہمارے پیرنٹس پے کرتے ہیں۔ اسکول جب جاتے ہیں تو کسی بس یا پھر وین کے تھرو جاتے ہیں، اسکول بس، تو اس کو بھی ڈرائیو کرنے کے لیے ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو یونیفارم پہن کر جاتے ہیں۔ اس کو کسی ٹیلر نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ جس راستے سے گزر کر ہم اسکول تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ جو روڈ ہے، جو سڑک ہے، اسے گورنمنٹ نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو کیمیکلز تیار ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی فیکٹری میں بن کر آتی ہیں، اور پھر جب ہم اسکول پہنچتے ہیں تو وہاں پر ٹیچر کا رول آتا ہے، وہ ہمیں ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اور پھر جو بلڈنگ ہوتی ہے اسکول کی، اس کو کسی انجینئر نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے، مستری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بینچز ہیں، جس طرح کا بھی انفراسٹرکچر ہے، اس میں کارپینٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب لنچ کا ٹائم آتا ہے، اس کی بیل بجتی ہے تو ہم لنچ کرتے ہیں، غذا لیتے ہیں جو کسی کسان نے، فارمر نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے جو ہمارے ایجوکیشن کے پروسیس میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے، اور اس ایجوکیشن کے پروسیس میں صرف ہمارے ہی لوگوں کی محنتیں نہیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کراس دا بارڈر۔ فار ایگزامپل، جس بس کے تھرو ہم اسکول پہنچتے ہیں، اس میں جو فیول یوز ہوتا ہے وہ ہم رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں، عراق سے کرتے ہیں، سعودی عربیہ سے کرتے ہیں۔ اس میں لگنے والی جو چپ ہوتی ہے، سیمی کنڈکٹر، جسے ہم تائیوان سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس بس کی کچھ پارٹیکلز ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کی کچھ چیزیں خود ہماری انڈیا میں مینوفیکچر ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ایجوکیشن لینے میں اس کا جو پروسیس ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہے، بہت سارے لوگوں کا کام عمل میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے ایجوکیشن پاسبل ہو سکا ہے۔ تو ایجوکیشن لینے کے بعد اب ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے، یہ مورل اوبلیگیشن ہے، علم کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں کریں جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، جو ان کے لیے سہولیات پیش کریں۔ اور اس علم کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر انسان نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی جس سے آج انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مثلا فین، لائٹس، موبائل، ریفریجریٹر، اور یہ ایجوکیشن، اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں جس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس جڑاؤ کو سب سے زیادہ ہم وہاں پر محسوس کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی پر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے، اور جو ہماری زندگی سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ، جن کا ہماری زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرام دی ویری بگننگ، شروعات سے ہی، بچپن سے ہی وہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، ہماری ترقی کے لیے نہ جانے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا رول صرف ہماری ایجوکیشن تک ہی محدود رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم ماں کی کوکھ میں ہوتے ہیں، مادر رحم میں ہوتے ہیں، تب سے ہی ان کا دیکھ ریکھ، ان کا کیئر اور نگہداشت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ان کے جسم سے روح جدا نہیں ہو جاتی۔ اور یہ کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ ہماری پرورش و پرداخت میں، ہماری دیکھ ریکھ میں، ہماری ڈیولپمنٹ میں ان کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، کتنے نئے مراحل سے وہ گزرتے ہیں، کتنے نشیب و فراز کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ گویا کہ ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ بچوں کی تربیت میں گزرا ہوا ہوتا ہے،
پھر کیا وجہ ہے کہ جب وہ اپنی ضعیفی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان کو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، جب وہ ہماری توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اپنا وقت نہیں دے پاتے، ہمارے پاس ایک لمحہ نہیں ہوتا ان کے پاس جا کر بیٹھنے کا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم انہیں اپنی توجہ نہیں دے پاتے؟ وہ صرف مختصر سی توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہم سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ اور سیاہ دلی کی بات تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے جب ہمارے پاس ایک لمحہ تک نہیں ہوتا ان کے پاس بیٹھنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا۔ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی حالت پہ، چھوڑ دیتے ہیں گھر کی دیواروں کے حوالے، یا یوں کہہ کر اپنے دل کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے یہ تو روز کا مسئلہ ہے، کون بار بار خار ہو، اور پھر وہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لذت دنیا میں مست لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی قیمتی دولت کو کھو رہے ہیں جو کہ ان کے گھر میں موجود ہے۔ کیسے کوئی جرأت کر سکتا ہے سر اٹھا کر چلنے کی اور شیخی بگاڑنے کی، جبکہ وہ اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر چکا ہو اور ان کی محبتوں اور عنایت کا قرضدار ہو؟ قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سر اٹھا کر چلنے کے حوصلے کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، جنہیں ناز و نام میں پالا گیا ہو، جن کے لیے اپنی خوشیاں اور آرام کو چھوڑ کر ان کی خوشیوں کو بچایا گیا ہو۔ آج وہ اس بات پر جرأت کر بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کے دیواروں کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دولت و زر کو اکٹھا کرنے کی ریس میں آپ ضرور کامیاب ہو جائیں، لیکن انسانی رشتوں کی پاسداری میں آپ فیل ہو چکے ہیں۔ خوب جان لیں، وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، اور اس انجام سے بچنے کی فکر میں رہیں کہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے والی آپ کی اولاد آپ کے قصے کو کہیں آپ پر ہی نہ دہرا دے۔ اس لیے اپنے والدین کی پریشانیوں کو سمجھیں، ان سے بات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی پریشانیوں اور درد کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے مقروض ہیں۔